السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ پچھلی ویڈیو میں دجالی ریاست کو قوت بخشنے والی اشیاء کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا، جیسا کہ جادو، سفلیات، اسی طرح MK الٹرا۔ اب تیسرے نمبر پر مائکرو چپنگ کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بات آئے گی۔ ماورا طبیعیات کے بعد اب طبیعیات کی طرف آتے ہیں۔ یہود کی کوششیں دونوں میدانوں میں بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہیں۔ ایسی چپ ایجاد ہو گئی ہے جس سے ہائی فریکوینسی مائکرو بیمز خارج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ چپ جب کسی بدن میں چپکا دی جائے تو اس کے دماغ میں آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ وہ انسانی روبوٹ کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، خصوصاً اگر اسے شراب یا منشیات کا عادی بنا دیا جائے یا جادو ٹونے سے اس کی قوت ارادی توڑ کر اسے نفسیاتی مریض جیسا کر دیا جائے تو اس کے ذہن کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور اسے ٹرانس میں لانے اور مرضی کا کام کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھر اسے کیمپ ڈیوڈ یعنی امریکی یہودی جادوگروں کے طلسم کا سب سے بڑا مرکز، وہاں بلا کر کسی معاہدے پر دستخط کروا لیے جائیں، ورلڈ جیوش کانگریس جیسے بدنام فورم پر بلا کر دوستی کی پینگیں بڑھائی جائیں، یا کوئی ایسی شرط منظور کروائی جائے یا ایسا حکم منوایا جائے جو اس کی پوری قوم کے مفادات کے خلاف ہو۔ وہ سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کر گزرا۔ MK الٹرا کا راز فاش ہونے کے بعد اگلا پروجیکٹ EDOM کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اس سے مراد الیکٹرانک ڈسولیوشن آف میموری ہے۔ EDOM کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسانوں کو اغوا کر کے ان میں مائکرو چپس کی پیوند کاری کی جائے۔ ان چپس کو انجینئروں کے ایک کنزورشم نے ترقی دی، اسے ترقی دے کر اس ٹیکنالوجی کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ ان چپ انجینئروں کا تعلق موٹورولا، جنرل الیکٹرانک، IBM اور بوسٹن میڈیکل سینٹر جیسے شہرۂ آفاق امریکی اداروں سے ہے۔ مائکرو چپ کے تحت چلنے والے بڑے پروگراموں میں سے ایک منصوبہ ون ورلڈ الیکٹرانک کرنسی کا ہے، جو دجال کی عالمی ریاست میں چلنے والا واحد سکہ رائج الوقت ہوگا۔ یہ کرنسی ایک عالمی مالیاتی بحران کے بعد شاید عنقریب ہی متعارف کروائی جائے گی۔ آپ کو یہ سب کچھ دیوانے کی بڑھنا محسوس ہو رہی ہو، لیکن ٹھہریے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان شواہد پر ایک نظر ڈال لیجئے جو اس طرح کے اندازوں کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ افریقہ یا ایشیا کے کسی پسماندہ ملک کا نہیں، برطانیہ اور سویڈن جیسے ملکوں کا قصہ ہے۔ پہلے کا تعلق فرد واحد سے اور دوسرے کا بچوں کے ایک پورے گروپ سے ہے۔ ابتدا ہم گوروں کے دیس میں پیش آنے والے ان کالے کرتوتوں سے کرتے ہیں جن کا تعلق سویڈن کے ایک شہر سے تھا۔ سویڈن کو دنیا کے حسین ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خوشحالی، ترقی یافتہ اور مہذب دنیا کے رول ماڈل سمجھے جانے والا یہ ملک یہودی جادوگروں کا سب سے بڑا مسکن ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد خیر چھوڑیے، بات لمبی ہو جائے گی۔ سویڈن کے مرغزاروں کو جس طرح سامری طلسم گروں نے جہنم زار بنایا ہے، اور اسے ٹھنڈے ملک کو جس طرح شیطانی آگ کی تپش سے جھلسا رکھا ہے، اس کو جاننے والے یورپ کے باسیوں پر ترس کھانے لگتے ہیں۔ آج اس ملک کے دارالحکومت کے ایک باشندے کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو بے خبر انسانوں کے ساتھ خفیہ شیطانی کھیل کی بدترین مثال ہے۔ رابرٹ نیوزی لینڈ اسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا۔ وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا۔ بیماری اتنی سنگین نہ تھی، پھر بھی اسے آپریشن کا مشورہ دیا گیا۔ وہ ایک مقامی ہاسپٹل میں چھوٹے سے آپریشن کے لیے گیا۔ آپریشن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی شخصیت تبدیل ہو رہی ہے۔ عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں اتر رہے ہیں۔ اس کے دماغ میں آوازیں گونجتی رہتی ہیں، گویا وہ کہیں سے
بھیجے گئے سگنل کیچ کر رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بھانپ لیا کہ اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ خفیہ طور پر اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب صورتحال زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے ایکس رے کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایکس رے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں نتنے میں ایک ٹرانسمیٹر نصب ہے۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہے۔ وہ کسی نادیدہ قوت کا غلام ہو گیا ہے۔ اس نے خاموشی سے ٹرانسمیٹر نکلوایا اور اس کا تجزیہ کرانے کے لیے ایک لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں اسے کہا گیا کہ 10 دن کے بعد واپس آئے، اور پھر 10 دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹرانسمیٹر گم ہو چکا تھا۔ لیبارٹری سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے لیبارٹری تک پھیلا ہوا برادری کا جال منظم ہو کر کام کر رہا تھا۔ اب دوسرے واقعے کی طرف آئیے۔ برطانیہ کے ساحلی شہر لیورپول میں ایک عظیم طبی خیانت کا انکشاف ہوا۔ فرسٹ لیورپول چلڈرن نامی ہاسپٹل کے متعلق پتہ چلا کہ یہاں بچوں کا دماغ چرا لیا جاتا ہے، دنیا کے سامنے۔ جی ہاں، مہذب دنیا کے سامنے۔ یہ حقیقت پہلی مرتبہ سامنے آئی کہ دماغ کے افعال سمجھنے کے لیے فری میسن برادری کے ڈاکٹروں نے والدین کی اجازت لیے بغیر معصوم بچوں کو گنی پگس کی طرح استعمال کیا ہے۔ یہ معمول 20 برس تک برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے ایک بڑے شہر کے ہاسپٹل میں جاری رہا۔ یہ صرف ایک ہاسپٹل کی کہانی ہے۔ بالآخر جب یہ خبر باہر نکلی تو متعلقہ ہاسپٹل فرسٹ لیورپول ایلڈر رہے چلڈرن ہاسپٹل نے ایسے امکان کی بھی سختی سے تردید کر دی۔ میڈیا کو قابو کرنے کا فن برادری سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ بچوں کے والدین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ یہ دل خراش سلوک کیسے بھول سکتے تھے؟ بالآخر 146 خاندانوں کی جد و جہد سے ہاسپٹل مجرم ثابت ہو گیا، اور ہاسپٹل انتظامیہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ ان کے پاس بچوں کے کئی اعضاء ہیں۔ جب کچھ صحافی پیچھے پڑے اور گھیرا تنگ ہوا تو ہاسپٹل نے بالآخر تسلیم کر لیا۔ اس کی تحویل میں 146 حرام مغز دماغوں کا 10% ہے، لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کی روایتی دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے یہ عذر تراش لیا گیا۔ یہ ایک طالب علم نے اپنے استعمال کے لیے حاصل کیے تھے جو پی ایچ ڈی کے لیے بچوں کے دماغ کے اوازین جانچ رہا تھا۔ یہ پی ایچ ڈی مقالہ کبھی شائع نہ ہوا۔ یہ بات آپ کو کیا بتاتی ہے؟ کیا پی ایچ ڈی 146 بچوں سے زیادہ اہم تھی؟ وہ کون خصوصی طالب علم تھا جسے قوانین اور انسانی اقدار سے بالا تر قرار دے دیا گیا اور جس نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے 20 سال لگا دیے؟ یہ بات اطلاعات کے حصول کے حق پر زور دینے والے اس ملک میں کبھی نہ بتائی گئی۔ دماغ کے تمام خلیے بچوں کے والدین کو واپس کیے گئے۔ والدین کو اپنے ان بچوں کے دماغوں کی دوبارہ تدفین کی اذیت سے گزرنا پڑا جنہیں وہ ایک مرتبہ پہلے ہی دفن کر چکے تھے۔ لیکن بات اتنی ہی نہ تھی۔ دلدوز انکشافات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کچھ عرصے بعد انسانی دماغوں کے کچھ اور خلیے برآمد ہوئے جو جان بوجھ کر چھپا لیے گئے تھے اور کبھی واپس نہ کیے گئے۔ اس نے مزید اذیت ناک صورتحال پیدا کی۔ والدین اپنے معصوم بچوں کی تیسری تدفین کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں مطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ وسطی افریقہ یا جنوبی ایشیا کا کوئی پسماندہ ملک نہ تھا۔ کیا والدین رو پیٹ کر خاموش ہو جاتے؟ اس دفعہ ایلڈر ہے NHS ٹرسٹ اور یونیورسٹی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جو برادری کے بے رحم دل اور جھوٹ کے عادی زبان کا عکاس ہے۔ یہ خلیے الگ سے ذخیرہ کیے گئے تھے اور تحقیقی مطالعے کی غرض سے رکھے گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہاسپٹل اور NH ٹرسٹ مل کر تیسری بار بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ بالآخر 26 جنوری 2001 عیسوی کو انہوں نے اعتراف کر لیا۔ بچوں کے اعضاء پرائیویٹ اداروں کو فروخت کیے جا رہے تھے۔ یہ کون سے پرائیویٹ ادارے تھے جو برطانیہ جیسے انسانی حقوق کی محافظ ریاست کے سخت گیر قانون اور انسانی اقدار سے بالا تر تھے؟ کیا صرف ان کے پاس یہی خلیے رہ گئے تھے یا مزید باقی تھے؟ اس اعتراف کے بعد ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ ابھی بات ختم نہیں ہوتی۔ ڈرامے کا آخری پردہ 31 جنوری 2001 عیسوی کو اٹھا۔
جب ایک ڈچ پیتھولوجسٹ ڈک وان ولزن کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ برادری نے اپنے سارے طبی جرائم اس ڈاکٹر کے سر ڈال دیے۔ برطانوی میڈیا میں اس کو بیبی بچر یعنی بچوں کا قصاب کا نام دے دیا گیا۔ شکر ہے ایدھی صاحب کو غزہ جانے سے روک دیا گیا ہے، لیکن انہیں یہ خطاب نہیں دیا گیا۔ ایدھی صاحب نے بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، یتیموں اور لاوارثوں سب کی خدمت کی ہے، اور اس میں وہ اتنا آگے گئے ہیں کہ اپنا قبرستان تعمیر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر وان میں اور ان میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ بچوں پر توجہ دیتا تھا، ایدھی صاحب ہر مردے کو نوازتے ہیں۔ ڈاکٹر وان نے بچوں کے دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، آنکھیں سب کچھ چرایا، صرف ان کی روحیں نہ چرا سکا۔ 1 لاکھ سے زیادہ اعضاء جن میں دماغ، دل، پھیپھڑے اور مردہ پیدا ہونے والے بچوں کے پورے جسم کے لے گئے۔ کچھ بچوں کو محض خول کی حالت میں دفن کیا گیا۔ یہ سارا معاملہ خالصتاً میسنک ہے۔ کیا صرف ایک آدمی اتنی بڑی سفاکی کا ذمہ دار تھا؟ اس سارے قصے کا ذمہ دار صرف ایک شخص کو ٹھہرانا کم فہمی اور ناواقفیت ہے۔ اس کے پیچھے انسان کے بھیس میں وہ تمام شیطان موجود ہیں جو دنیا پر شیطان اکبر کی جھوٹی خدائیں مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ اس کے پیچھے قوم یہود کے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نوبل انعام حاصل کیا۔ وہ سرمایہ دار ہیں جنہوں نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے بے دریغ پیسہ لٹایا۔ وہ سائنسدان ہیں جو دجال کو غیر معمولی تسخیری طاقتیں فراہم کرنے کے لیے دن رات تجربہ گاہوں میں سرگرم ہیں۔ برسر اقتدار رہنے والی حکومتیں بھی مجرم ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ہونے دیا، اور وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار تھے اور آج تک ہیں، جو برطانیہ جیسے ملک میں انسانی دماغوں کو تسخیر کرنے والے یہودی ڈاکٹروں اور فری میسن سائنسدانوں کے ان کرتوتوں کے سامنے آنے کے بعد بھی خاموش ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔